بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جاتے جاتے موجودہ حکومت یعنی نون لیگ بڑی بڑی واردات کرنا چاہتی ہے۔ یعنی آپ نے تمنیل میں دیکھا ہوگا کہ پیپل پارٹی اور مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے ہیں۔ عدلیہ کے دبنگ فیصلے، عمران خان کامیاب، نون لیگ کی بڑی واردات ناکام، وزراء کی ننگی گالیاں، اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کو شٹ اپ کال۔ یہ تو خیر پہلے بلاگ میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن اب اس میں کچھ مزید اپڈیٹس ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں کچھ آپ کے ساتھ جو اس سے ہٹ کر شیئر کرنا چاہتا ہوں، ابتدا ادھر سے کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے خواجہ آصف نے جو ننگی گالیاں دی ہیں پارلیمنٹ کے اندر خواتین کو۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ شخص، یہ متواتر پہلے جیسے اس نے وہ کیا تھا اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے خاتون کو، جس طرح اس نے تذلیل یعنی ذلیل الفاظ استعمال کیے تھے، ٹریکٹر، ٹرالی، پتہ نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی اس نے یہ حرکت کی تھی، اور آج اس نے حد ہی کر دی ہے۔ آج اس نے یہ کہا کہ یہ جو کچرا ہے، یہ جو گند ہے، اس کو باہر پھینکا جائے۔ یعنی چند خواتین ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہے، اس وقت 6-7 لوگ ہیں کل ملا کر اندر قومی اسمبلی کے۔ تو اس نے اتنے نازیب الفاظ استعمال کیے کہ یہ کلنک کی نشانیاں ہیں، اور ان میں اخلاقیات بھی نہیں ہے، اور یہ کس قسم کے خواتین ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے یہ شخص۔ یعنی کہ خاتون تو ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، لیکن اس شخص کا اپنا جو کردار ہے، تو کیا یہ اس کے خیال میں اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یعنی اس کو یہ اتنا نفرت ہے اس کو خواتین سے، تو پھر جس سے یہ پیدا ہوا ہے کیا اس سے بھی یہ اتنا ہی نفرت کرتا ہے، یا اپنے ماں بیٹیوں کے ساتھ یعنی جس طرح اس طرح کی رویہ یہ رکھتا ہے؟ تو ظاہر تو ایسے ہو رہا ہے کہ اس شخص کو کوئی بہت زیادہ امپیورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے تو اس کو کوئی علاج کرنا چاہیے تھا، گولیاں لینی چاہیے تھی۔ لیکن اس طرح شریف خواتین کو، بلکہ کسی بھی خاتون کی تذلیل کرنا، یہ مرد کے لیے تو ہے نہیں۔ تو یہ کیسا مرد ہے کہ اس قسم کے، بلکہ اس کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، تو اس وقت ابو سفیان اپنی بیٹی کو جب دفن کر رہے تھے تو ابو سفیان کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، جب وہ تیاری کر رہا تھا، قبر کھود رہا تھا دفن کرنے کے لیے، تو وہ اس پسینے کو اس کی بیٹی اس وقت خشک کر رہی ہوتی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ مجھے دفن کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اتنا پیار تھا اپنے باپ کے ساتھ جو اس کو دفن کر رہا تھا، کہ اس کے ماتھے سے پسینہ پوچھ رہی تھی۔ تو یہ ہوتی ہے یعنی خاتون کا یہ کردار ہوتا ہے، یہ خاتون کا دل ہوتا ہے۔ لیکن اس ذلیل شخص، اس بغیرت شخص، یعنی میں حیران ہوں کہ سیالکوٹ کے لوگوں نے اس شخص کو برداشت کیسے کیا ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کی تذلیل خواتین کی کرتا ہے۔ یعنی اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خاتون ہے کیا چیز۔ خاتون بہت بڑا نام ہے جس نے ہمارے پاک نبی کو جنم دیا۔ تو اس شخص کا علاج کرنا پڑے گا۔ اگر سیالکوٹ کے عوام نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر ان کے ماتھے پہ کلنگ رہے گا، کیونکہ سیالکوٹ میں بڑے بڑے سپوت گزرے ہیں، بہت زبردست لوگ ہیں، اور اس بغیرت شخص کو اگر وہ برداشت کریں گے تو یہ سوال تو پھر ان سے بنے گا۔ تو اب آتے ہیں خاص باتوں کی طرف۔ تو جاتے جاتے موجودہ حکومت یعنی نون لیگ بڑی واردات کرنا چاہتی ہے۔ یعنی پہلے تو انہوں نے یہ فضا دیکھنی چاہیے کہ جب اسحاق ڈار کا نام آ گیا کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہوگا، تو یہ پہلے تو تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ نگران وزیر اعظم، اور وہ بھی ایک خاص پارٹی کا، تو یہ کیسے نگران وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو پٹ گیا، وہ جو اس کا طریقہ تھا وہ پٹ گیا۔ تو پھر انہوں نے اور بھی طریقے شروع کر دیے کہ خودکار اسلحے کے لائسنس جاری کرنے ہوتے ہیں۔
تو وہ خودکار اسلحہ کے لائسنس یہ کیوں جاری کرنا چاہتے ہیں؟ جاتے جاتے کبھی سیکٹری کو بلاتے ہیں، کبھی جوائنٹ سیکٹری کو بلاتے ہیں، کبھی ڈپٹی سیکٹری کو بلاتے ہیں کہ جلد از جلد اتنے ہزاروں کے حساب سے یہ خودکار لائسنس جاری کیے جائے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جا رہے ہیں، ان کی ابھی ہم نے کیا سننا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سن رہی ہے، نہ ہماری بیوروکریسی، کوئی بھی ان کی بات نہیں سن رہا۔ اور اتحادی تو سارے ناراض ہیں۔ وہ اس لیے ناراض ہے کہ ایک طرف انہوں نے ساکھ ڈار کا کاٹ کھیلا جو کہ ٹس ہو گیا، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوسری طرف وہ جو اس وقت ترمیم کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ سیشن سے کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات اور وزرائے اعلیٰ کے اختیارات، یعنی کہ یہ منتخب حکومت جیسے ہوں گے۔ یعنی وہ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے کہا کہ 3 ماہ کے لیے ہم ملک کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی پہلے بھی یہ ملک تھا اور یہی نگران حکومتی آتی رہی، اور اس کے بعد الیکشن بھی ہوتے رہے اور 3 مہینے کے لیے 60 دن کے لیے آتے رہے اور جاتے بھی رہے، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف الیکشن کرانا ان کا کام ہے۔ لیکن یہ جاتے جاتے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے اس حکومت کو طول بھی دی جا سکے، خواہ 3 سال تک دی جا سکے۔ اور ہم تو کہیں گے کہ یہ نگران حکومت ہے، حالانکہ حکومت ہوگی نواز شریف کی یا شریف خاندان کی۔ تو اس کو تو ان سب نے بانپ لیا کہ یہ شخص کیا، یہ پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے۔ یعنی کہ پی ڈی ایم کو بھی یہ دھوکہ دے رہی ہے، اور اس میں پھر پیپل پارٹی کے یعنی ساری پی ڈی ایم اور پیپل بشمول پی ڈی ایم اس واردات کو سب نے ناکام بنا دیا۔ اور جب ترمیم کی بات ہوئی آرٹیکل 230 میں، تو وہاں پر کامران مرتضیٰ وہ بھی ہم آواز بنے پی ٹی آئی کے، یعنی پی ٹی آئی کا ساتھ انہوں نے دیا کہ بھائی ایکٹ آف پارلیمنٹ پر یہ نہیں ہو سکتا آرٹیکل 230، اس کے لیے تو ترمیم کرنی پڑے گی، اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو یہ اختیارات دیے جائے اور الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا جائے مزید۔ یعنی کہ یہ آگے جا کر الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کو اور بھی مدت دی جائے، خواہ وہ سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو۔ تو یہ سب تو ان لوگوں نے بانپ لیا۔ جب انہوں نے بانپ لیا تو ادھر سے رضا ربانی جو تھے پیپل پارٹی کے، اس نے اس پر پوری تقریر کی کہ آپ بے توقیر کرنا چاہتے ہیں منتخب پارلیمنٹ کو، یعنی کہ نگران حکومت کو آپ برابر لا رہے ہیں منتخب پارلیمنٹ کے، اور اسی لیے آپ آرٹیکل 230 میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو ان کا طریقہ کار ہے، یعنی فراڈ کرنا، دھوکہ دینا اپنے ساتھیوں کو، اپنے اتحادیوں کو، یہ شریف خاندان کا شیوا رہا ہے۔ یعنی آپ جب دیکھیں گے تو یہ جو چودھری برادران ہے، یعنی اس وقت خیر وہ چودھری تو ان کو پیارا ہو گیا ہے، بڑا چودھری شجاعت، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو چودھری ہے وہ جیل میں ہے، اور جو جیل میں چودھری ہے پرویز الہی، اس کے ساتھ 2 دفعہ وعدہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ ہوں گے، اور دونوں دفعہ اس کو ڈچ کر دیا۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ یہ کبھی دیکھے وہ اللہ ہے نا، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس وعدے کا پاس نہیں ہے اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دین کیا کہتا ہے، وعد وعید کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ جب طاقت میں ہوتے ہیں تو لوگوں کے گریبان پکڑتے ہیں، اور جب طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی تو پھر پیروں پڑتے ہیں۔ یہ ان کا ایک شیوا ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ پورے خاندان کی ایک ہسٹری ہے، اور اسی میں یعنی جتنی غلاظتیں ہیں سیاست میں یہ سب اسی خاندان کی طرف سے ہے۔ یعنی انہوں نے اس سے پہلے جو آج کہتے ہیں نا کہ ہم اتحادی ہیں، تو انہوں نے بیگم بینظیر بھٹو کے ساتھ، بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور جب بھٹو صاحب پر کیس چل رہا تھا اور اس کو پھانسی دی گئی تو اس وقت ان کا کیا کردار تھا، اور ضیاء الحق کے یہ جو منہ بولے بیٹا بنا ہوا تھا یہ نواز شریف، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اور بے نظیر کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ان ہیلی کاپٹر سے، یعنی گندی فوٹوز پھینکے گئے، یعنی دیہاتوں شہروں میں، یعنی اتنے یہاں یہ اخلاقیات میں یہ اتنی دور تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا یہ خواجہ آصف
یا جو خواجہ سرا اس کو لوگ کہتے ہیں، خواجہ سرا تو پھر بھی احترام کی چیز ہے، یہ تو بغیرت شخص ہے۔ تو ایسے بغیرتوں کی کمی نہیں ہے مسلم لیگ نون میں۔ یعنی اب دیکھیں وہ اتاتارڈ کون ہے، اس کی ذرا ہسٹری چیک کیجئے کہ اس کا جو نانا تھا اس نے کیا خدمت کی تھی، اور کتنی یعنی غلاظت اس نے ہمارے عدلیہ میں، یعنی جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف جو پیسے تقسیم کیے گئے تھے، اور خود کتنے کائے تھے، اور خود پھر صدر اس کے، یعنی اس کے سلے میں وہ صدر بھی بن گیا۔ اور اب اس کا وہ جو نواسا ہے اتاتارڈ، وہ کس قسم کی گالیاں دیتا ہے اور کس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے، اور کس طرح اس کا جو آڈیو لیک ہوا ہے کہ عدالت کے اپنے دوستوں کو کہتا ہے فون پر کہ زیادہ تعداد میں پہنچے، یعنی جج دلاور کے عدالت میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا مشن کیا تھا، یہ اس نے کرنا کیا تھا، اور اس کی وہ جو پارلیمنٹ سے جب یہ نکالا گیا تھا، یہ پارلیمنٹ میں گیا تھا، اور پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کا کیا کام ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، تو پھر ہاتھ سے جو اشارہ اس نے کیا تھا، یعنی اس کی داڑھی کو دیکھ لو، اس کے کردار کو دیکھ لو، یہ اس قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے مسلم لیگ نون میں۔ یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ تو اس لیے عوام نے ان سے بدلہ لیا ہے، عوام میں ان کا کوئی اثر رسوخ باقی نہیں رہا۔ جو 12% ان کا باقی تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب یہ 10 گولیاں کھا کے نیند حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اندر سے کوکلے ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ اپنا شیوا نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ہر وقت یہ جب ان کا مطلب پورا ہوتا ہے تو ان کو کوڈے لائن لگا دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ بیوروکریسی بھی سمجھ رہی ہے کہ اس کی بات نہ مانی جائے۔ 12 دن تو کل ان کے رہ گئے ہیں، اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں۔ تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ ان کے جو مقاصد ہے وہ پورے ہو جائیں گے، تو وہ پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے مقاصد کیا تھے کہ کسی طریقے سے ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کر عمران خان کو مائنس کیسے کرے، عمران خان پر پابندی کیسے نااہل کیسے کیا جائے، اس کی پارٹی پر پابندی کیسے لگائی جائے۔ لیکن وہ سارے مسئلے جو یہ کرنا چاہتے تھے وہ کامیاب اس میں کوئی نہیں ہوا، اور نہ آئندہ یہ کامیاب ہوں گے۔ یعنی کہ سوچنا یہ چاہیے کہ 24 جولائی یعنی کل کے دن جو عدلیہ سے دبنگ فیصلے آئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف ان کی جو سہولت کار ہے انہوں نے بھی تقریباً ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ حق و سچ کا وقت آئے گا، اور یہ اندھیری رات میں عموماً کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ صبح طلوع ہونے والی ہے، اور وہ طلوع وہ کر رہے گی۔ ان کے جو مقاصد ہے کہ نگران حکومت ہوگی، پھر نگران حکومت کو ہم طول دیں گے، اور پھر کس طرح یعنی عمران خان کے ساتھ کیا، یعنی جو کچھ انہوں نے کرنا تھا عمران خان کے ساتھ، 200 کیسز دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب سے یہ دنیا ہے آج تک کسی کے خلاف اتنے کیسز بنے ہو، اور وہ بھی اس تعصب میں، یعنی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو چل سکے، جس کا کوئی نتیجہ نکل سکے۔ لیکن اس شخص کے اعصاب کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اعصاب ہے، پتہ نہیں وہ چٹان ہے یا پہاڑ ہے، کیا چیز ہے، اس کا اعصاب جواب دینے والے نہیں ہیں۔ وہ اس کی طرح ہے نہیں کہ وہ ملک سے باہر جا کے بیٹھ جائے گا، اور اس وقت تک ملک میں، یعنی اس کی 16 مہینے سے اس کی بھائی کی حکومت ہے، لیکن یہ واپس نہیں آ رہا، یعنی بزدلی کی انتہا۔ اور اس کی لڑکی کہہ رہی ہے کہ عمران خان بزدل شخص زمان پارک میں چھپا ہوا ہے، یعنی روز تو وہ، یعنی کل بھی وہ 9 عدالتوں میں وہ پیش ہو چکا ہے، یعنی کہاں الیکشن کمیشن میں، FIA میں، توشخانہ میں، دہشت گردی کی عدالت میں، یعنی کہاں وہ کل پیش ہوا ہے، اور روز یہ چلتا رہتا ہے حساب اور اس کے اعصاب جواب نہیں دے رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بزدل شخص، یعنی ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ یعنی کہ بزدلی کا نام کا معنی کیا ہے، اور بہادری کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذمان میں رکھے۔ والسلام۔